بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذکاء محسن ہے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی سعودی عرب کے صدر ڈاکٹر سید مزمل شاہ صاحب. شاہ صاحب پاکستانی کمیونٹی کی جو یہاں پہ اہلیان ریاض کی ہماری کمیونٹی ہے اس کے درخشاں ستارے بھی ہیں. آج ہم ان سے جو پہلا انٹرویو ہے ان کی شروعات کرنے جا رہے ہیں, تو ہم ان سے کچھ میٹھے میٹھے اور کچھ سخت سوال بھی کریں گے تاکہ جو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا واضح کیا جائے. تو ویلکم ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ذکاء اللہ محسن صاحب, آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم کا, بلکہ پاک میڈیا کی پوری ٹیم کا, جو ہمیشہ سے کمیونٹی کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. یہ جیسا کہ ہم ایک خیمے میں بیٹھے ہیں اور یہ ایک جرگہ نما ایک یہ انٹرویو ہوگا, تو سر پہلا ایک ہومیوپیتھک سوال نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اے این پی کے بارے میں جس طرح کی رائے پائی جاتی ہے ہمارے نیشنل لیول پہ, یہ بتائیے گا کہ ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے یہ ملک کے خلاف بہت ہے, یہ ملک کے خلاف پروپیگنڈے میں بھی شریک ہوتی ہے, یہ ان کا اصل وطن جو ہے وہ افغانستان ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے جس سوال سے شروع کیا بڑا مزیدار سوال اس لیے ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کے کتنے خلاف ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ غداروں کی وجہ سے کبھی بھی پاکستان نہیں ٹوٹا. صحیح. جو محب وطن ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے ہیں. باقی بات جو افغانستان سے ایک ہمارا جو جڑاؤ ہے, یا اس کو آپ کہو کہ ہمارا, کیونکہ وہاں پہ بھی پختون رہتے ہیں خطے کے اس طرف, کوئی 2200 کلومیٹر یا 1800 کلومیٹر, بہت ایک لمبا بارڈر ہے. اگر میں ایگزیکٹ فگر نہ بتا سکوں تو اس طرف بھی پختون رہتے ہیں, اس طرف بھی پختون رہتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں پہ بھی زمینیں ہیں, وہاں پہ بھی زمینیں ہیں, جن کے وہاں پہ رشتے ہیں, جو وہاں ہے انہوں نے یہاں پہ رشتہ داریاں کی ہے. تو ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ ان کی زبان ایک ہے, ان کی ثقافت ایک ہے, ان کی جو دستور ہے وہ ایک ہے, اور ایک ہی قوم کے لوگ ہیں, تو وہ ایک بے شک ہمارا وہ ہے. ہم یہ بہت بار کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو پختون ہے وہ افغان ہے. صحیح. لیکن جو افغان ہے وہ پورے پختون نہیں ہے, وہاں پہ اور بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں. جی, تو شاید اس وجہ سے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ عوام تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے جو آئین سازی اسمبلی تھی, بادشاہ خان بابا نے اس کا حلف لیا ہے. موجودہ جو اسمبلیاں ہے پاکستان کے 73 کا آئین جو بنا ہے, پاکستان کا جو متفقہ آئین ہے جو 18ویں ترمیم میں اس کو بحال کیا گیا ہے, وہ ولی خان کے ایز اے اپوزیشن لیڈر انہوں نے اس پہ سائن کیا تھا, تو وہ 73 کا آئین بنا ہے. تو پاکستان کو آئین دینے والی بھی ہم ہی ہیں, اور ہم اس لیے غدار ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس آئین کے پاسداری ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اے این پی کا وجود کب سے ہے, اور جو ایک الیکشن پروسیس ہے ہمارے ملک کا اس میں کتنی دفعہ وہ حصہ لے چکی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ایک صوبائی حکومت بھی اے این پی کی رہی ہے خیبر پختونخوا میں, اور اب تک کیا ایک ایسے کام اے این پی کر چکی ہے اپنی حکومت کے دوران اور اپوزیشن کے دوران کہ جن پہ آپ بہت زیادہ فخر کرتے ہوں؟ عوامی نیشنل پارٹی شروع میں یہ نیب تھی, نیشنل عوامی پارٹی, اور یہ پاکستان کی جو قومی ایک مضبوط پارٹی تھی, جس میں بلوچستان میں بھی اسی پارٹی کا حکومت تھا, خیبر پختونخوا میں بھی انہی کا حکومت تھا. تو اس وقت پھر کچھ مراحل ایسے آئے کہ نیب پہ پابندی لگی, پھر آزاد حیثیت سے ہم لوگوں نے بھی الیکشن لڑا ہے. بعد میں 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی بنی ہے, اور اس کے بعد سے ہم لوگ الیکشن لڑتے آ رہے. شاید میرے خیال سے جو میں نے سنا ہے ایک بار بائیکاٹ بھی ہوئی ہے بیچ میں. جو حکومت کی طرف آپ نے بات کی, وہ ہم لوگوں نے 2008 کا جو الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن ہماری گورنمنٹ تھی, صوبے میں وزیر اعلیٰ ہمارے تھے.
वहाँ पे फिर कुछ मिनिस्ट्रियाँ उनके पास थी, वो तो बेहतर वो लोग बता सकते हैं। कुछ एजुकेशन और इसी तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो हमारे पास थी, जिसमें मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि सूबे में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स कॉलेजेस 44 थे तो हमने 47 नए बना के दिए। सूबे में 8 यूनिवर्सिटियाँ थी तो हमने 12 नई यूनिवर्सिटी विद इंक्लूडिंग कैंपसेस वो बना के दिए। बल्कि 8 यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, हमने नई दी है। उस टाइम पेशावर यूनिवर्सिटी थी और गोमल यूनिवर्सिटी थी। तो इसके अलावा फिर हमने बादशाह खान यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, खुशाल खान यूनिवर्सिटी करक, फिर उनके कैंपसेस चतराल तक, हज़ारा तक हमने इनके कैंपसेस वो फैलाए। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में माशाल्लाह सरदार हुसैन बाबक साहब वज़ीर थे, उसके काफ़ी सारा काम हुआ। उस टाइम हमने जो एक दहशतगर्दी का लहर था उसके ख़िलाफ़ हमने ओपनली एक स्टांस लिया। गवर्नमेंट ने जब हमें ख़बर आया कि आप लोग 3 दिनों में हुकूमत छोड़ो, तो हमने हुकूमत नहीं छोड़ी और ना हमने हौसला हारा है, ना आज हारा है, ना उस टाइम हारा था। और इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन की बालादस्ती के लिए और अपने सूबे में हमारे अपने इख्तियारात पे जो वसाइल हमारे थे उस पे जो हम एक नारा लगाते थे जिसकी वजह से भी शायद हमें गद्दार कहा जाता था कि हमारे अपने वसाइल पे हमारी इख्तियार हो या हमारी जो अपनी ज़मीन है उसमें हमारी, तो NFC अवार्ड की शक्ल या सूबाई ख़ुद मुख्तारी की शक्ल, वो भी हमारे एक अचीवमेंट है। बल्कि 2008 का जो इलेक्शन हमने इंतखाबी जो हमारा मंशूर था 4 पॉइंट एजेंडा था वो पूरा हो गया था उसको। 2008 के बाद 2013 में ANP की गवर्नमेंट जो है वो तब्दील हुई और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। तकरीबन 8 साल होने को हैं कि PTI की जो इस वक्त हुकूमत है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। इससे 2013 से 2018 तक ऐसा एक कहा जाता था कि एक आइडियल गवर्नमेंट रही है PTI की, और उसी की जो बातें थीं उसी की वजह से जो पूरे मुल्क में जो है वो वोट भी पड़ा PTI को कि वहाँ पे पुलिस का निज़ाम बहुत अच्छा किया गया है, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनका निज़ाम बहुत अच्छा किया गया है। बतौर एक पार्टी वर्कर और बतौर एक अपोजिशन लीडर ये बताइएगा कि ये कितना सच है और इसमें कितनी खामख्याली है? देखो, बहैसियत उस सूबे के एक रिहायशी का मैं अगर बात करूं ताकि उसमें ज़्यादा ये अपोजिशन का अंसर ना हो जी, तो जिस तरह आपने कहा इन्होंने बेशक जो हुकूमती एम्प्लॉइज़ थे उनको बहुत तंग किया था। सही, ठीक है। 2013 के बाद जो इनकी हुकूमत में जो ये कहते थे कि हमने जो है उनको ठीक किया है, सही, ठीक है, वो भी इस माशरे के लोग हैं। उनको यहाँ तक इख्तियार नहीं था कि कोई अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में 2 दिन रहे नहीं है तो वो जो है कहा जाता था कि आप अच्छी तरह ड्यूटी नहीं करते हो। और जिन चीज़ों पे पैसे नहीं लगते थे उन सब चीज़ों को ये कहते कि हमने ठीक किया। सही। लेकिन अफसोस इधर होता है कि आप अगर ज़का भाई आज भी फिगर उठाए तो एक भी सूबाई बजट हम पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। सही। बल्कि 70% हमसे जो है वो लैप्स हुआ है। सही। तो उसमें फिर हमने तरक्की की क्या काम की होगी? अभी कोई अगर ऐसी नई यूनिवर्सिटी है मैंने तो नहीं देखी कोई नया एक। हाँ, यानी कि ANP की गवर्नमेंट में जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनी उससे ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटीज़ जो PTI की गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकी। उनके 5 साल दौर में मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई है। फिर आखिर में जाके उन्होंने एक जिसको जंगला बस मंसूबा उनके लीडर साहब कहते थे उसी तरह का एक मंसूबा उन्होंने शुरू किया, अनाउंस किया कि हम 6 महीने में ये पूरा करेंगे और अल्लाह करे 6 साल में पूरा हो। सही। तो BRT का आपने हवाला दिया है जी, तो वहाँ पे तो PTI ने एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है जिसकी वजह से NAB भी जो है वो उस मंसूबे पे हाथ नहीं डाल पा रही। तो करप्शन की दास्तान ने जिस तरह से PTI की जो मरकज़ी क़यादत है वो दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके हवाले से करती आ रही है और मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो NAB में भी ज़ेर-उल-तवा हैं और चल भी रहे हैं। तो ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की कोई कहानियाँ हैं करप्शन की? बहुत है। वहाँ पे BRT है, वहाँ पे मलम जब्बा का जो केस है, वहाँ पे सुनामी ट्री का जो केसेस है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग कहते थे अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत बड़ा करप्शन किया है।
تو اسفندیار ولی خان صاحب نے آپ لوگوں کے میڈیا پہ ہی آ کے کہا ہوا ہے کہ مجھے جو ولی خان بابا سے ملا ہے اس کے بعد اگر کوئی مجھ پہ ایک پیسے کا بھی کرپشن ثابت کر دے تو مجھے سیاست سے نہ نکالے، مجھے مار دے۔ اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ہم لوگ گئے تھے نیب دفتر کے سامنے کہ بھائی آپ دفتر کھولو اور کام کرو، اور اگر ہم چور ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پکڑو۔ ان کے 8 سال گورنمنٹ رہی ہے، یہ بتا دے کہ کوئی بھی این پی کا ایک ورکر یا ایک لیڈر جو ہے اس کو پکڑا ہے، اس سے کچھ لیا ہے تو بتا دیے یہ لوگ۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ اب ہم آتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے۔ آپ چونکہ سعودی عرب میں عوامی نیشنل پارٹی کے یہاں پہ صدر ہیں پورے سعودی عرب کے، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ریجنل تنظیمی ڈھانچہ ہے اس حوالے سے بتائیے گا۔ ریاض کو تو ہم آپ کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو باقی جو سعودی عرب کے ریجنز ہیں ان میں بتائیے گا کہ کیا آپ کا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے۔ آپ نے سعودی عرب کی بات کی تو سب سے پہلے میں یہاں کی جو حکومت ہے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں میجارٹی پختونوں کے ہیں، جو ہمارے پختون بھائی بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو بھی سعودی عرب میں ایک روزی روٹی حلال کمانے کا موقع ملا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا تنظیمی جو ڈھانچہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارا ریاض ریجن کا بھی تنظیم موجود ہے، جو حبیب یونس صاحب سے آپ ملے ہیں کافی موقعوں پہ، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، صدر ہے۔ اس کے ساتھ پورا اس کا پھر تنظیم ہے جو کہ 12-13 رکنی ان کا وہ ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری، ڈپٹی جنرل سیکرٹری وغیرہ۔ اسی طرح جو دمام ریجن ہے، دمام ریجن یا آپ شرقیہ ریجن اس کو آپ کہہ دیں، وہ پھر پوری ریجن کی ایک تنظیم ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے ریجن کا ہے، جدہ ریجن کا ہے، تبوک میں ابھی الحمدللہ کافی ہم نے کام کیا ہے۔ یہ کرونا کی وجہ سے میں خود نہیں جا پا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے حالات نہ بنے کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی پریشانی بنے، اور جو ایس او پیز ہے اس کے فالو کرنے میں کوئی آبسٹیکل نہ ہے۔ اچھا سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ میں یوں بھی اٹھاؤں گا کہ باچا خان کا جو نظریہ ہے عدم تشدد کا، اس کی موٹی موٹی چیزیں ہمیں بتائیں تاکہ ہماری جو نوجوان نئی نسل ہے وہ سمجھ سکے کہ اصل میں باچا خان کا نظریہ ہے کیا۔ اچھا، باچا خان بابا، ایک تو یہی ہے کہ ہم ابھی 2021 میں ان کے 7 سالہ جو ان کی تحریک کی ایک 100 سال پورے ہو گئے، تو وہ جشن بھی عوامی نیشنل پارٹی منا رہی ہے، اور یہ سال اس کے جشن کا ہی سال رکھا ہے۔ اللہ کرے کورونا کے حالات ٹھیک ہو اور سعودی عرب میں ہمیں کچھ زیادہ لوگوں کو اکٹھے کرنے کا اجازت ملے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ 1921 میں انہوں نے اصلاح الافاغنا کے نام سے جو ہے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر ان کا نظریہ جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے آزاد مدرسے شروع کیے تھے۔ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ معاشرہ جو ہے وہ تعلیمی یافتہ ہو تاکہ ان میں دنیا کے ساتھ آگے چلنے کا ایک شعور آ جائے تو وہ آگے چل سکے۔ اس کے بعد عدم تشدد کے حوالے سے آپ نے بات کی تو آج ماشاءاللہ ان پہ کئی پی ایچ ڈیز ہوئے ہیں۔ امریکہ کے کئی اسٹیٹس میں وہ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے نان وائلنس موومنٹ کا ان کے کورس میں شامل ہے، باقاعدہ سلیبس میں، کوریا تک کا اس کے وہ شامل ہیں۔ لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر سے شروع یہاں تک کیا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کا ایک بیٹا غنی خان، جو کہ جب ہمارے یہ NA1 تھی یا جو پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ جب الحاق تھی یا ہم ایک تھے، اس ٹائم وہ یہاں سے ممبر پارلیمنٹ بھی تھے غنی خان۔ ان کے جو زمیندار ہے یا ان کے جو دیقان ہم اس کو پشتو میں کہتے ہیں، اس کے ہاتھ سے جو ہے غنی خان کے بیٹے کا خون ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، فرید خان نام تھا اس کا۔ اور غنی خان آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرے بھائی یا میرے قبیلے کے لوگ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں، میں نے ایک پختون بچہ جو ہے وہ مر گیا، میں اور نہیں خون خرابہ کرنا چاہتا ہوں، ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے، لیکن آپ اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو آپ چلے جائیں یہاں سے۔ تو یہ عدم تشدد کی جو اس کا ایک واحد بیٹا تھا، ایک بہت بڑی مثال ہے جو کہ اس کے اپنے گھر سے ہے۔ اور اسی طرح پھر اسی ٹائم اس کے ساتھ 1 لاکھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عدم تشدد اور خدائی خدمتگاری کا، خدائی خدمتگار تحریک آج بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہے، جس کا جو مین
پہلے جو ہماری صوبے کے 1122 کے جو ڈی جی رہے ہیں یا جو اس کے سیکرٹری رہے ہیں وہ آج کل اس کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر شمس صاحب. جی تو پوری دنیا میں بھی وہ اس کو چلا رہے ہیں. ساتھ میں یہاں پہ سعودی میں بھی اس کا تنظیم ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, باقی ممالک میں بھی ہے. تو پھر وہ خدائی خدمتگار, وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے, ان کے بندوں کی خدمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حالیہ جو الیکشن 2023 میں ہونے جا رہا ہے, اے این پی کی کتنی تیاری ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار اے این پی جو ہے ایک بڑی تعداد میں وہ خیبر پختونخوا میں اپنی سیٹیں نکال سکے گی؟ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حساب سے تو بالکل میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں, کیونکہ لوگ جو ہے ابھی موجودہ صورتحال میں خصوصی طور پہ جو مہنگائی کا ایک وہ ہے, کیونکہ باقی چیزیں جو ہے یہ میرے جیسے ایک عام بندی کے ذہن میں نہیں بیٹھ جاتی ہے کہ پہلے قرضے جو ہے وہ 3000 ارب تک تھے یا 2500 ارب تک تھے, تو وہ ابھی 4000 ارب پہ گئے ہیں, تو قرضے بڑھ گئے ہیں, ڈالر نیچے آیا ہے, اوپر گیا. لیکن جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے ایک عام آدمی پہ وہ یہی ہے کہ مہنگائی کا جو ایک بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ریلیف کا ایک راستہ ملے, اور ان کو جو پہلے حالات بنائے گئے تھے کہ ایک طرف طالبانائزیشن تھی اور دوسری طرف اے این پی تھی, اس ٹائم ایک خلا پیدا کی گئی اور یہ ایک تیسری فورس کو جو ہے دھکیلا گیا, جو وہاں کے اس ٹائم کی یوتھ جو ہے ان کے لیے ایک اور راستہ نہیں تھا جو کہ وہ اس طرف چلے گئے. اور پھر ساتھ میں ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ 6 بجے کے بعد والا کام بھی ہو گیا. تو ابھی اس بار انشاءاللہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتے ہیں, ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک سیاسی نظریے کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ریلیف ملے. پاکستان میں جتنی بھی قومیتیں رہ رہے, ہر قوم کے باشندوں کو ان کے وسائل پہ ان کے اختیار ہو. آئین کے دائرہ کار میں جو ہے سب ادارے اندر اس میں کام کرے. تو کوئی یہ ضروری بات نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا اپنا ایک موٹو ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ حکومت میں آ جائیں. کوئی بھی ہو, جس طرح اگر آپ کو یاد ہو جب 2013 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اسفندیار ولی خان صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور کہا کہ ہمارے جو منصوبے بے شک ان پہ آپ لوگ تختیاں لگاؤ, لیکن ریکویسٹ میری یہی ہے کہ ان منصوبوں کو نہیں رکاؤ کیونکہ وہ عوام کے منصوبے ہیں. تو ہم اپنی عوام کی ترقی چاہتے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم نے اتنا ہوم ورک بھی کیا ہوا ہے. پھر ہماری صوبے کے حوالے سے بھی میں کہوں تو ماشاءاللہ ایمل ولی خان کی قیادت میں, بلوچستان میں اصغر خان کی قیادت میں, سندھ میں بھی الحمدللہ شاہ صاحب جو ہے اچھی طرح کر رہے کام, پنجاب میں بھی منظور صاحب ہے, اسلام آباد کی تنظیم ہے. تو انشاءاللہ اگر فری فیئر الیکشن ہو جاتے تو اے این پی بالکل اپنے ایک پوزیشن لے. ایک اور تھوڑا سا سخت سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیرستان کے جو اس وقت حالات ہیں ان کا آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ دیکھو, ان کا کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ تو تشدد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا حل یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے, وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے اور وہاں کے لوگوں کو ان کی بنیادی جو حقوق ہے وہ دیے جائے. جیسے ابھی ایک خاص پیکج کا اعلان ہوا تھا کہ یہ جو جتنے بھی پرانے قبائلی اضلاع ہے جو ابھی صوبے کا حصہ ہے, ان کے لیے ایک اسپیشل پیکج کا اعلان ہوا ہے. تو آج تک وہ اسپیشل پیکج صوبے کے ہاتھ سے نہیں جا رہے ادھر, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں کوئی وہاں پہ جیسے پہلے تھا کہ جب تک وہ قبائل تھے تو وہاں پہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جس میں کوئی رات گزار سکے, کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں تھی کوئی. تو ان کو تعلیم یافتہ کیا جائے, ان کو وسائل دی جائے, وہاں پہ سڑکیں بنائی جائے. بلکہ اسفندیار صاحب نے مجھے یاد ہے کہ خصوصی نواز شریف صاحب سے ایک بار ریکویسٹ کی تھی کہ جو یہ سی پیک ہے اس میں یہاں سے ایک روٹ بھی جو ہے اس کو, ہاں, تاکہ ان لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع ملے. ان کے وسائل آج جو وہاں سے ٹرکوں میں لاد کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ لوگ صرف دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا ان کو روزگار کے مواقع ملے, تو ان کی بنیادی حقوق ان کو ملے. تو میرے خیال سے یہی اس کا سلوشن ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی جو لہر تھی اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے بہت زیادہ لیڈر جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے. حال ہی میں چند دن پہلے بیگم نسیم علی خان صاحبہ جو ہیں وہ انتقال کر گئیں. ان کی جو سیاسی جد و جہد رہی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھو, ایک تو ہمارے یہ قومی المیہ ہیں
पूरे पाकिस्तान में कि जो बंदा ज़िंदा होता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती है। वो उनकी जो है वो रहलत के बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के सब सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत की हो, अपोजिशन की हो, आज उनकी जो जमहूरियत के लिए और उसी माशरे में कि जो पख्तून माशरे में एक ख़ातून की हैसियत से उन्होंने मर्द जैसे एक अपने आवाम की हुकूक़ के लिए सियासत की थी और जिनको अखबारात ने भी जो है आयरन लेडी का ख़िताब दिया। तो उनके सियासत के हवाले से वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर उनका जो सियासी किरदार है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार 2 कौमी हलकों से मर्दान और 4 सद्दा से वोटिंग पे मुंतखब होने वाली एक फ़ीमेल है। उसके बाद सूबाई असम्बली में वो बैठी है। उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ मराहिल में बहुत सारे उनके ऐसे वाक़यात हैं कि उन्होंने बड़े जानमर्दी से जो है हालात का मुकाबला किया है और पार्टी को उसी हालत से निकाला है कि जहाँ पे कुछ लोग ये चाहते थे कि जो नैब हो वो ख़त्म हो, तो नैब को तो उन्होंने नाम पे ख़त्म किया, लेकिन आज भी कुछ जो बुज़ुर्ग है वो ANP को नैब ही कहते हैं। तो दोबारा ANP जो है पहले से ज़्यादा एक मज़बूत पोजीशन में उभरी। डॉक्टर साहब, एक अहम बात जो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि लसानी बुनियादों पे बहुत ज़्यादा तअस्सुब हमारे यहाँ पाया जाता है। अब शायद मीडिया की वजह से उसमें कुछ कमी वाक़या हो रही है। क्या समझते हैं कि यहाँ दारुल हुकूमत रियास में ANP में तमाम सियासी जमातें यहाँ पे मौजूद हैं, उनके अहदेदार यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, तो यहाँ पे आप किस तरह का माहौल देखते हैं? भी माशाल्लाह रियाद में तो जो माहौल है ये तो अगर सियासी लीडर पाकिस्तान से आते हैं तो वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि यहाँ पे हम एज़ ए पाकिस्तानी सब लोग रहते हैं, रियाद सिटी में ख़ास कर, बल्कि दूसरे शहरों में भी, जद्दा में भी मुझे पता है पार्टी के हमारे लोग जो है वो दूसरे कौमियतों के लोगों के साथ बड़ी खुशअस्लूबी से मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जब परदेश में हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मसले एक है, हमारी जो शनाख्त है वो एक है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक जज्बाती तौर पे अगर कोई कुछ भी कहे, मैं कहूँ, मेरा कोई साथी कहे, कोई आप कहे, आपका साथी कहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो रियाद में बहुत अच्छा माहौल है, दमाम में माशाल्लाह अच्छा माहौल है, इसी तरह बड़े बड़े शहरों में ये माहौल बहुत अच्छा है। और मुझे तो नहीं लगता है कि सऊदी अरब में, बल्कि जो पाकिस्तान में कुछ क़ुव्वत या कुछ ख़ास लोग ये बात करते हैं कि लिसानी जो है बुनियाद पे, तो लिसानी बुनियाद पे नहीं है। वहाँ पे जो हुकूक गसब हुए हैं उसकी एक लड़ाई थी और जो अब ये सामने आई है मेरे ख़्याल से, तो वहाँ पे भी कोई अभी इस कार्ड को इतने उससे नहीं प्ले कर सकता। क्या समझते हैं कि जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह का कोई कार्ड यहाँ पे नहीं खेला जाता, जो हम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, तो अगर कोई पंजाबी कार्ड खेलता है, कोई पख्तून कार्ड खेलता है, या बलोची कार्ड खेलता है, या सिंधी कार्ड खेलता है, या इवन के कोई कश्मीरी कार्ड भी खेलता है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि क्या वो उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि अगर किसी के ख़ास इशू उसके ख़ास पंजाबी के साथ, सिंधी के साथ, बलूची के साथ, कश्मीरी के साथ, पख्तून के साथ वो रिलेट करते हो, बाकी लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करते, और उस पे अगर वो उस हिसाब से बात करते हैं किसी इदारे के साथ, तो मेरे ख़्याल से वो फिर हुकूक की बात आ जाती है, वो किसी कार्ड का प्ले करना नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ को कोई लेके रखे परदेश में कि, तो मेरे ख़्याल से इससे जो है दूरी ये पैदा हो जाएगी, कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। और मेरा यही रिक्वेस्ट होगा उनसे कि यहाँ पे हम लोग परदेश में हैं, जो हमारे मुश्किलात एक है, जो हमारी पहचान एक है, तो हम उसको लेके आगे जितने अपने परदेसी भाइयों के लिए, बेशक उसमें यानी जो अगर मेरी कम्युनिटी के लोग हैं तो आपने देखा कि मैंने हर जगह उनकी बात की है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ या मेरे सर्कल में जो लोग हैं उनमें मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है, तो मैं तो उनकी मसाइल को जानता हूँ, उनके बारे में बात करूँगा। कोई दूसरा करे, लेकिन ये नहीं कि उस हिसाब से वो एक तनाव पैदा करे जो कि एक ख़राब हालत की तरफ जा सकती है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड-19 सऊदी अरब में आया, पूरी दुनिया को उसने अफेक्ट किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे सऊदी जो क़यादत है उसने बहुत उम्दा जो इक़दाम किए, बाकी मुल्कों में भी लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू की सूरत हाल रही, और यही सूरत हाल सऊदी अरब में भी देखने में आई, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि कोविड में नुमायाँ कमी यहाँ पे देखने में आई। उसके बाद जिस तरह वैक्सीनेशन का भी सिलसिला जारी है
اور تقریباً 1.25 کروڑ سے زیادہ یہاں پہ سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو ویکسینیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. یہ جتنے یہاں پہ اقدامات ہوئے ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھو وہ تو شروع دن سے میں نے کمیونٹی کے پروگراموں میں بھی آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، میرا مطلب سوشل میڈیا پہ بھی، اپنے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس پہ بھی، پارٹی کی جو ہے اس پہ بھی، میں اپنے ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی سعودی عرب کی حیثیت سے ہم لوگوں نے ہمیشہ یہاں کی حکومت کے شکریہ اس لیے ادا کیے کہ چونکہ زیادہ تر ہمارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، کمیونٹی کا زیادہ حصہ ہمارے لوگ ہے، پھر ان میں سے زیادہ جو ہے وہ بیچارے مزدور طبقے سے ان کا تعلق ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو سب سے زیادہ لیگل جو ان کا سٹیٹس ہے وہ ایشوز بنسبت دوسرے لوگوں کے وہ ہمارے بہت زیادہ تھے. تو ایک بہت بڑی تشویش ہم میں پائی جا رہی تھی کہ جب کووڈ کی یہ صورتحال بنی کہ یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جو ابھی تک اس کا کوئی نو ہاؤ بھی نہیں ہے کسی کو، اس پہ کتنا خرچہ آئے گا، یہ ہم کیسے برداشت کریں گے، ہاسپٹل میں ان لوگوں کی علاج کیسے ہوں گے. تو جب یہاں کے حکمرانوں نے ماشاءاللہ اعلان کیا کہ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی لیگل سٹیٹس کے ہم سب کے جو ہے علاج کریں گے، تو میں نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں زکا بھائی کہ اس دن پوری عوامی نیشنل پارٹی بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہر سعودی عرب میں بسنے والے ریزیڈنٹس کو جو خوشی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے جو اقاموں میں 3 مہینے کا ایکسٹینشن دیا، جو لوگ اگر باہر تھے تو ان کو بھی ایکسٹینشن ملا، ایگزٹ ری انٹریز میں جو سہولتیں پیدا کی. آج اگر کوئی آ نہیں سکتا ہے تو اس حوالے سے تو ہمیشہ جو سعودی عرب کا کردار ہے اس میں تو میرے خیال سے جو کنکلوڈ کروں تو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ اچھا پرفارم کیا ہے. اچھا، اگر ہم اپنے شعبے کے حوالے سے بات کریں جو صحافت کا شعبہ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو یہاں پہ مختلف کمیونٹی کی تقریبات ہوتی ہیں، ان کے علاوہ جو پاک سعودی دوستی کے حوالے سے یہاں پہ پاکستانی صحافی ہیں ان کے کردار کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی صحافی ہیں ان کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ کیا اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے تو یہ بات شاید اگر آپ نہیں ہوتے کوئی اور مجھ سے پوچھتا تو میں پھر بہت اچھے طریقے سے کہتا، وہ سامنے والی بات نہیں آ جاتی خوشامندی والی. میں اس بات کا اعتراف بھی کر چکا ہوں پہلے بھی کئی بار، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی جرنلسٹ ایسا نہیں ہے، صحافی بھائی ایسا نہیں ہے جس کا ذریعہ معاش جو ہے یہ جرنلزم. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ہر بھائی جو ہے اپنا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اپنا کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے فیملی بچوں کو بھی سنبھالتا ہے، اس کے بعد اگر وہ بیچلر ہے تو اس کے اپنی ذاتی جو ذمہ داری ہے وہ بھی نبھاتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں رہا ہے جو کور نہیں ہوا ہے. تو اس میں جو بھی ہو، یعنی اگر وہ ٹی وی چینل کے ساتھ ہو، کوئی یوٹیوب چینل کے ساتھ ہو، کوئی سوشل میڈیا پہ، کوئی اگر اپنے اکاؤنٹ سے بحیثیت صحافی جو ہے کام کر رہا ہے، تو میں ان سب کو داد دیتا ہوں. اور اس میں جو ہے پھر مختلف میڈیا فورمز جو ہے جس میں جیسے آپ لوگوں کا میڈیا فورم ہے ان کا اپنا ایک کردار ہے، دوسری میڈیا کے دوست ہیں ان کا اپنا ایک کردار ہے. اپریشیٹ کرتا ہوں، بلکہ میں ان کو داد دیتا ہوں، اور اپریشیشن کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ہر پاکستانی آپ لوگوں کا اس بات پہ شکریہ ادا کرے کہ یہاں پہ جو ہمارے مسائل ہے ان کی آواز جو ہے ایک صحیح فورم پہ اگر اٹھایا ہے تو انہیں دوستوں نے اٹھایا ہے جو یہاں پہ میڈیا کی ذمہ داری سنبھالے ہوئی. جی بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر سید مزمل شاہ صاحب، ہمارے ساتھ صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی سعودی عرب کے. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا، اور مقصد صرف یہی تھا کہ سعودی عرب میں جو عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے، یہاں پہ جو ورکر ہیں وہ کتنے متحرک ہیں اور کتنا فعال کردار ادا کرتے ہیں، جاننا مقصد یہی تھا. تو انشاءاللہ ایک اسی طرح کی جرگہ جو نشست ہے ہم آگے بھی کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ رکھیں گے. انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ.